पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार को आप अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। नई पॉलिसी भी आ चुकी है। और आप अगर पंजाब के अंदर नहीं रहते, अगर आप कराची में, पेशावर में, कोयटा में किसी और जगह पर रहते हैं और आपके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार है लेकिन आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं वो मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि एक ख़रीदार इस ऑनलाइन तरीके से किस तरह किसी से भी पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और गाड़ी कैसे खरीद सकता है, पंजाब एक्साइज वाले कैसे उसको रैंडम नंबर देंगे, या अगर वो यूनिवर्सल सीरीज में कोई गोल्डन नंबर लेना चाहता है तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, जिन लोगों के पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार है और उसके ऊपर कोई गोल्डन नंबर लगा हुआ है और वो लोग उसी नंबर के साथ उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक न्यूज़ है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी इलाकों में सैलाब आया है, अल्लाह ताला हम सब की मदद और नुसरत फरमाए। तो चलें इंशाल्लाह आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वो लोग जिनके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल या कार है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी जगह पर रहते हैं, तो वो ये ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए शर्त नहीं है कि आपका पंजाब में होना ज़रूरी है। मैं आप दोस्तों को पंजाब के मैप के हवाले से थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने ये देखना होता है कि पंजाब के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो एक भाई साहब ने मुझे सवाल किया था कि मैं अटक का रहने वाला हूं, अटक अब सरहद में आता है या पंजाब में आता है। तो इन सवालों का जवाब लेकर तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा मैप आप लोगों को दिखा दूं, ताकि आप लोगों की इसमें रहनुमाई हो जाए, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो इस मैप में आप सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे अटक देख सकते हैं, अटक लिखा हुआ है। तो ये रावलपिंडी का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का, और ये पंजाब में आता है। अब आप इस मैप में मुख्तलिफ कलर देख रहे होंगे। तो जो एक कलर है वो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का है और उसके अंदर जो उसके सिटीज के नाम लिखे हुए हैं वो उसकी तहसील के नाम है। तो इन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के नंबर अक्सर हमारी मोटरसाइकिल और कारों पर लगे होते हैं 2020 तक। 2020 के बाद यूनिवर्सल सिस्टम आ गया था जिसमें वो ABCD शुरू हो चुका था। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, इस्लामाबाद का अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन का निजाम है जिसका पंजाब से कोई तलक नहीं है। तो अगर आपके पास इस्लामाबाद नंबर वाली मोटरसाइकिल और कोई कार है तो आप उसको पंजाब नंबर में या सिंध नंबर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो इसी तरह आपकी मोटरसाइकिल और कार पर इस्लामाबाद के अलावा किसी और सूबे का नंबर लगा हुआ है, पंजाब का, सिंध का, सरहद का, तो आप उसको चेंज करवाकर इस्लामाबाद का नंबर नहीं लगवा सकते। अगर खरीदार और बेचने वाला दोनों पाकिस्तान में मौजूद है और दोनों की बायोमेट्रिक अवेलेबल होनी चाहिए और उस मोटरसाइकिल और गाड़ी के टोकन टैक्स पेड होने चाहिए और उसके ऊपर कोई अनपेड ई चालान नहीं होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर कोई टोकन टैक्स बाकी तो नहीं है या उसका कोई ई चालान ऐसा तो नहीं है कि जो अनपेड हो, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी हैं। टोकन टैक्स पेड होंगे और कोई ई चालान नहीं होगा तो तभी हम ये ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके मोबाइल में सबसे पहले ई पे पंजाब की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर जो सर्च एप्स एंड गेम्स लिखा होता है वहां पर आपने ई पे पंजाब लिखना है। ये एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी अवेलेबल है और जो एप्पल फोन्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ई पे पंजाब की ऐप आ जाएगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसके बाद इसको ओपन करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके उसको साइन इन करना है। अगर आपको मोबाइल नंबर तो अपना याद ही होगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और आप उसको रीसेट कर सकते हैं। और ये ओटीपी आपने जब अकाउंट बनाया होगा तो जो आपकी ईमेल होगी तो ये आपकी ईमेल पर भी ओटीपी आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ई पे यूज कर रहे हैं तो आप नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, अपना नाम लिखना है और CNIC इसी तरह से लिखना है कि उसके दरमियान में कोई माइनस का साइन या डैश का साइन आपने नहीं लिखना। आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है और पासवर्ड ऐसा चूज करना है जिसमें ABC के छोटे वाले लेटर्स और बड़े वाले लेटर्स दोनों शामिल हों और जो गिनती होती है काउंटिंग 1 2 3 वो भी ऐड हो और कोई स्पेशल करेक्टर @ $, परसेंटेज, स्टार, ये आप स्पेशल करेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और जो टोटल पासवर्ड की लेंथ है ये कम से कम 8 होनी चाहिए। जैसे आप ABCD 1 2 3 टोटल इसको गिनेंगे तो ये 8 बनते हैं, कम से कम 8 होने चाहिए। इससे ज्यादा आप 10 12 भी रख सकते हैं। तो आपने कंफर्म पासवर्ड में सेम यही लिखना है और फिर ये जो एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस का बॉक्स है इसको चेक कर देना है। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। आपका जो ईमेल है या आपका जो मोबाइल नंबर है उन दोनों पर ओटीपी आएगा। अगर आपके पास मोबाइल आपसे दूर है या ऑफ हो चुका है तो आप अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी ईमेल ओपन करके भी उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप ई पे पंजाब की ऐप को ओपन करेंगे और फिर मोबाइल नंबर पासवर्ड देकर आप साइन इन कर लेंगे। और फिर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो खरीदने वाला है और जो मोटरसाइकिल और गाड़ी वो खरीदना चाहता है उसके ऊपर कोई टोकन टैक्स तो नहीं है, तो हम टोकन टैक्स पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है उस मोटरसाइकिल का और गाड़ी का हम प्लेट नंबर जो है वो ऐड करेंगे। मैं एक दो सैंपल आपको बता देता हूं, जैसे LXZ, फिर उसके बाद स्पेस देनी है, 1 2 3 लिखना है। LXZ स्पेस देकर 0 1 2 3 लिखकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। LXZ स्पेस और आगे 11 11 लिखकर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये पहले वाली 3 एग्जांपल वो हैं जिनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर
سال کا نہیں لکھا ہوتا، صرف ABC کے لیٹرز ہوتے ہیں اور نمبرز ہوتے ہیں. تو جو آخری ایگزامپل ہے یہ وہ والی ایگزامپل ہے جن کی نمبر پلیٹس کے اوپر سال بھی مینشن ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے RIA-07-1111. تو اس کے درمیان میں یہ مائنس کا ڈیش کا سائن استعمال کرنا ہے، کوئی اسپیس نہیں دینی ہے آپ نے. تو اس کے بعد آپ اپنی مطلوبہ جو موٹر سائیکل یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اس کا نمبر لکھیں گے اور آگے سرچ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اونر کی ڈیٹیل آ جائے گی، وہیکل کی ڈیٹیل آ جائے گی. آپ یہاں سے ویریفائی کر لیں گے کہ اس بیچنے والے نے جو آپ کو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں تو آپ میچ کر لیں کہ یہاں پر اونر کا نام اور اس نے جو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں سارے اس پر یہ سیم ہیں یا ڈفرینٹ ہیں. اور ٹوکن ٹیکس کے بعد ہم ای چالان جو ہے اس پنجاب کی موٹر سائیکل یا گاڑی پر کوئی ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کریں گے. تو ہم ای چالان پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو وہیکل کا نمبر ہے وہ پلیٹ نمبر وہ آپ نے لکھنا ہے موٹر سائیکل کا یا کار کا پلیٹ نمبر. اور اس کے بعد نیچے جو بیچنے والا ہے یعنی اس وقت موٹر سائیکل اور کار جس بندے کے نام پہ ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر یا اس موٹر سائیکل اور کار کا چیسی نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو آپ بیچنے والے سے اگر فارم F لے لیتے ہیں یا اس کے اسمارٹ کارڈ کی کاپی لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. گاڑی کا رجسٹریشن نمبر جسے یہاں پر وہیکل نمبر کہا جاتا ہے اور CNIC نمبر، چیسی نمبر، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر وہیکل کا جو پلیٹ نمبر ہے موٹر سائیکل کا پلیٹ نمبر وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد نیچے میں نے اس موٹر سائیکل کا چیسی نمبر ایڈ کیا ہے. آپ چیسی نمبر کی جگہ پر شناختی کارڈ کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے ویسے لکھنا ہے جیسے ایگزامپل میں بتایا ہوا ہے کہ درمیان میں کوئی مائنس کا سائن یا ڈیش کا سائن استعمال نہیں کرنا. آپ سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موٹر سائیکل کے اوپر 200 روپے کا چلان ہے. تو جنریٹ چلان کے آگے جو باکس ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے ٹوٹل اماؤنٹ وہ دکھا دے گا ٹیکس کے ساتھ. اور نیچے جنریٹ چلان پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو PSID جنریٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ کاپی کا بٹن ہے، آپ اس کو کاپی کر کے اپنی جیز کیش کی جو اپلیکیشن ہے اس سے بھی پے کر سکتے ہیں اور اس ایپ کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا، یہ ایپ میں ایرر آ رہا تھا تو اس ایپ کے تھرو یہ پے نہیں ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو جو کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے. آپ اس ایپ کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں اور جیز کیش کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں. تو سب سے نیچے میں نے دکھایا ہے کہ یہ جو PSID آئے گا یہ یہاں پر بھی نظر آئے گا اور آپ کے موبائل پر بھی میسج آ جائے گا اور نیچے جو ای میل ہے جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ کو اس کی ای میل بھی آ جائے گی. تو اس کے بعد اسی ای پے ایپ کے اندر جیز کیش کا آپشن بھی ہے اور ایک دوسرا آپشن بھی ہے. ہم جیز کیش آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو PSID نمبر پیچھے جنریٹ ہوا تھا اور آپ نے کاپی کیا تھا تو یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. آپ نیچے اکاؤنٹ نمبر وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جس پہ جیز کیش بنا ہو اور اس کے بعد بل انکوائری پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں، یہ جیز کیش ضروری نہیں ہے کہ وہ خریدنے والے کا اپنا پرسنل موبائل پہ بنا ہو. وہ اپنے بھائی کا، اپنے والد صاحب کا یا قریبی کسی دکان والے کا، کسی دوست کا، کسی کا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہاں پہ مقصد صرف اور صرف اس PSID کے اگینسٹ اس کی پیمنٹ کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسے ویریفائی ڈیٹیلز پہ آپ کلک کریں گے تو مجھے تو یہاں پر ایرر آ گئی تھی اور ایپ بند ہو گئی تھی. تو ہمارے پاس جیز کیش ہوگی موبائل میں یا کسی دوست کی یا کسی دکاندار کی تو وہاں پر جا کر بھی آپ پے کر سکتے ہیں. جیز کیش کی اپلیکیشن کو جیسے کہ آپ دوست جانتے ہیں ہم اس کا اسکرین شاٹ نہیں لے سکتے، اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے سیکورٹی کی وجہ سے. تو میں نے اس کی چیزیں لکھ کر آپ کو دکھا دی ہیں کہ اگر آپ اپنی جیز کیش یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے. اس کے نیچے مین اسکرین پہ اگر آپ کو سامنے ٹریفک چلان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو سویپ کر کے جیسے ہی لیفٹ کریں گے تو دوسرے پیج پہ آپ کو ٹریفک چلان نظر آئے گا. اس کے نیچے بھی 3 آپشن آ جائیں گے، پنجاب کا، سندھ کا، اسلام آباد کا. تو وہاں پر آپ نے پنجاب ٹریفک چلان سلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ کا جو PSID ہے اس چلان کا وہ ایڈ کرنا ہے. پھر کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. پھر ریویو ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہے. پھر اس کو کنفرم کرنا ہے اور آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ سکسیزفلی مکمل ہو جائے گی. اور یہ اس طریقے سے پھر آپ کا جو پیمنٹ ہوئی ہوگی اس چلان کی وہ آپ کو نظر آ جائے گی. آپ کو اس کی ای میل بھی آ جائے گی کہ آپ کا جو ای چلان ہے وہ سیف سٹی کو اس کی پیمنٹ مل چکی ہے. تو اب جو خریدار ہے وہ ٹرانسفر کا پروسیس سے شروع کرے گا. وہ ٹرانسفر آف موٹر وہیکل پر کلک کرے گا اور اس کے بعد جیسے اگزامپل میں پلیٹ کے نمبر دیے ہوئے ہیں یہ میں نے کسی اور جگہ سے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کیا ہے. یہ ڈفرینٹ کمبینیشن کی جو ایگزامپل ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ نے جو پلیٹ نمبر ہے اس کو اسی طریقے سے ہی ایڈ کرنا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کے پرانے سالوں کی نمبر پلیٹ ہے تو اس کو اسی طریقے سے ایڈ کرنا ہے جیسے MNG درمیان میں ایک سپیس دینی ہے اور آگے اس کا نمبر لکھ دینا ہے. اگر آپ کا نئی یونیورسل سیریز کی کوئی موٹر سائیکل کار ہے 2021 ماڈل ہے، 22 ماڈل ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے لکھیں گے ہم ATZ ایک سپیس دیں گے اور پھر آگے اس کا نمبر لکھ دیں گے. اور وہ نمبر پلیٹس پنجاب کی جس میں سال لکھا ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈیش کا اور مائنس کے سائن کا استعمال کریں گے جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی موٹر سائیکل اور گاڑی کو سرچ کر رہے ہیں اس کا یہ آ جاتا ہے سوری وہیکل از آن HPA. HPA مین ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل اور گاڑی بینک لیز کی ہے یا بینک انسٹالمنٹ کی ہے. تو آپ بیچنے والے کو یہ اسکرین شاٹ بھیج کر اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ اس موٹر سائیکل اور گاڑی کا ابھی تک بینک سے تعلق ہے تو کائنڈلی اس کو کنفرم کریں. تو وہ پھر جو بیچنے والا ہے اس کو شاید بینک جانا پڑے گا اپنی اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ گاڑی تو میں نے آپ سے خرید لی ہے، انسٹالمنٹ مکمل ہو چکی ہیں، اب کائنڈلی آپ اس کو اپنے بینک کے نام سے ریموو کر دیں. تو اس کے بعد اب میں نے ایک سیمپل کے طور پہ یہ ایک پلیٹ نمبر لیا ہے اور اس کو لکھ کے میں نے سرچ کیا ہے تو میرے پاس اونر کی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے اور نیچے جو وہیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے. اور نیچے ہم پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے
जो कि गवर्नमेंट आप लोगों को, खरीदार को बताना चाहती है। इस वक्त ये आ रहा है और वक्त के साथ साथ ये नोटिफिकेशन तब्दील भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जो खरीदार है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जो खरीदार है वो पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकता है अगर वो पंजाब से बाहर रहता है। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो ट्रांसफर होने के बाद स्मार्ट कार्ड बनेगा वो पंजाब के उस डिस्ट्रिक्ट से कोरियर सर्विस के थ्रू आपको मिल जाएगा। आप चाहे कराची में हैं, पेशावर में हैं, कोयटा में हैं और आपके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और कार है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में ही हों। तो अगर आप पंजाब में हैं तो रहते हैं तो फिर आप अपनी मतलूबा डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है, इंडिविजुअल कि आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ये चीज खरीद रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो खरीदना चाहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे आपने, खरीदार ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके दरमियान में कोई माइनस का साइन या डैश नहीं लगाना। तो उसके बाद पंजाब की जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगी और जो मैंने आपको शुरू में मैप पर भी दिखाई थी। तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है तो मैं मुल्तान सेलेक्ट कर दूंगा। तो उसके बाद आप देख लेंगे तो इस तरह फिल होकर एप्लीकेशन ये सामने आ जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो चुका है, इंडिविजुअल भी सिलेक्ट हो चुका है और आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी सही से लिख दिया है। और फेच डाटा पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो जो खरीदार है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसके वालिद का नाम आ जाएगा और फिर नीचे इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपने जरूर लिखना है वरना ये एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। खरीदार अपने भाई का नंबर भी लिख सकता है, अपने वालिद साहब का नंबर भी लिख सकता है क्योंकि अपना नंबर तो उसने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन में लिखा होता है। तो ये इमरजेंसी नंबर आपने अपने किसी भाई का, वालिद साहब का या किसी करीबी दोस्त का या अपनी वाइफ का या अपने बेटे का, किसी का भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो नीचे आपने अपनी ईमेल लिखनी है और ईमेल के साथ ये रेड कलर का स्टेरिक का निशान नहीं है। अगर आप ईमेल नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपका ईमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप लिख दें या आप अपने किसी भाई का, दोस्त का, बेटे का, किसी का जरूर लिख दें ताकि वो प्रूफ के तौर पर आपको एक ईमेल भी आएगी। और नीचे जो प्रेजेंट और मेलिंग एड्रेस है इसका लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपका जो स्मार्ट कार्ड में एड्रेस लिखा जाएगा वो यही होगा और इसी एड्रेस पर ही आपको वो आपका स्मार्ट कार्ड मिलेगा। तो ये एड्रेस आपका कराची का भी हो सकता है, पेशावर का भी हो सकता है, कोयटा का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने पंजाब का ही लिखना है। आप जहां पर रहते हैं और आपके पास पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो ये आप अपना एड्रेस घर का लिखेंगे, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या पंजाब से बाहर हो। नीचे इसको सिलेक्ट करना है नो। अगर आप कोई बैंक लीज की मोटरसाइकिल या कार नहीं ले रहे या कोई कंपनी लीज कार नहीं ले रहे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये अर्बन एरिया और रूरल एरिया की एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अर्बन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, रोड नेम, सिटी का नाम और नीचे सारे जो ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने आप दोस्तों को फिल करके दिखाया है। ये एक सैंपल के तौर पे मैंने कुछ भी ये लिख दिया है ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। और नीचे जो पोस्टल कोड है, अगर आपको अपने शहर का या अपने पोस्ट ऑफिस का मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड ऑफ न्यू मुल्तान आप लिखेंगे गूगल में तो वो आपको पोस्टल कोड बता देगा। तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो फिर हम दोबारा वो पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो बायर है, खरीदार है, उसकी सारी डिटेल्स उसके एड्रेस के साथ, इमरजेंसी नंबर के साथ फिल हो चुकी हैं और नीचे नो सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वो स्क्रीन आती है जहां खरीदार को पंजाब एक्साइज वाले एक रैंडम रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ABC3212 कुछ भी 4 डिजिट वाला नंबर, अगर मोटरसाइकिल है तो 4 डिजिट वाला रैंडम नंबर असाइन कर देंगे यूनिवर्सल सीरीज में। अगर कार है तो उसके ऊपर कोई भी रैंडम सीरीज में 3 डिजिट का नंबर असाइन हो जाएगा, जैसे 321, 339, 349। क्योंकि आपको पता है पंजाब में कार और जीप के ऊपर जो नंबर लगता है वो 1 डिजिट का भी लग सकता है, 2 का भी लग सकता है, 3 का भी लग सकता है। और जो मोटरसाइकिल है उस पर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का नंबर लगता है पंजाब के अंदर। वो इस्लामाबाद की स्टोरी अलग है। इस्लामाबाद के अंदर आप अभी भी मोटरसाइकिल के ऊपर 1 नंबर भी लगवा सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर भी लगवा सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर भी लगवा सकते हैं। तो वो इस्लामाबाद एक्साइज के अंदर होता है, वो उनका एक्साइज का सिस्टम ही अलग है। तो यहाँ पर आपने नीचे अलाउ कर देना है इसको, ऐप को, ताकि वो आपकी गैलरी से और इन तस्वीरों को ले सके या आप कैमरे से उसको बनाना चाहें तो आप उसको कैमरे से बना दें। तो आप यहाँ पर बज़ाहिर देखने को तो आपको कार नजर आ रही है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और कार की, जीप की भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने व्हीकल फ्रंट पर क्लिक करना है तो ये आपसे पूछेगा आपने फोटो नया लेना है या आपके मोबाइल गैलरी में ऑलरेडी से है। तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसको सिलेक्ट करना है। मेरे पास पहले से पिक्चर जो है मोबाइल के अंदर महफूज है तो मैं चूज फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा। और ये 3 तस्वीरें मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बनाई हैं और इनका प्लेट नंबर मैंने तो वैसे हाइड कर दिया है, लेकिन आपने हाइड नहीं करना। आपने रोशनी में अच्छे से इसकी जो तस्वीर है वो लेनी है। एक सामने से तस्वीर लेनी है और एक उसकी बैक साइड से और एक उसका जो चेसी नंबर होता है मोटरसाइकिल का, उसकी तस्वीर लेनी है। इसी तरह से अगर आप कार की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं तो इसी तरह से 3 तस्वीरें आपने रोशनी के अंदर साफ सुथरी लेनी है ताकि उसके ऊपर जो प्लेट नंबर, सारी चीजें लिखी हों और चेसी नंबर लिखा हो वो आसानी से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहली तस्वीर पे आप क्लिक कर देंगे जो कि फ्रंट की है। उसके बाद व्हीकल बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वही ऑप्शन पूछेगा। तो व्हीकल बैक की जो तस्वीर है वो आपने अपलोड कर देनी है और उसके बाद जो चेसी नंबर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और चूज फ्रॉम लाइब्रेरी करना है या आपने नई तस्वीर लेनी है।
تو آپ اپنی گیلری سے اس کو سلیکٹ کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ تینوں تصویریں اپلوڈ ہو چکی ہیں. اس کے اوپر جو ریڈ کلر کا سرکل میں کراس کا نشان آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایرر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپلوڈ کی ہوئی تصویر کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کراس والے بٹن پر آپ اس کا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر پکچر ٹھیک سے نہیں آئی تو آپ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. اسی اسکرین میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے سسٹم ول آٹومیٹکلی اسائن رینڈم نمبر. تو یہ وہ طریقہ میں پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو پنجاب ایکسائز والے ایک رینڈم نمبر اسائن کر کے دیں گے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ اٹریکٹیو رجسٹریشن نمبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جو یونیورسل سیریز ہیں موٹر سائیکل کی اور کاروں کی اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں ویڈیو کی لاسٹ پر آپ کو دکھاؤں گا. تو آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے اور نیچے کیلکولیٹ ٹرانسفر فی پہ کلک کرنا ہے. اس چیک باکس کو چیک کرنے کے بعد تو یہ ای پے پنجاب کی اپلیکیشن ہے. اس میں آج پھر ایرر آ گیا تھا تو اس کی جگہ پر اگر آپ کے پاس بھی ایرر آ جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا. تو ای پے کی موبائل اپلیکیشن کے علاوہ ان کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہے جو آپ اپنے موبائل کے براؤزر سے بھی جا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے تو اس کے اوپر بھی ای پے پنجاب کی ویب سائٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں. تو یہ ای پے پنجاب کی ویب سائٹ ہے epay.punjab.gov.pk. اگر اس کو بتانے میں سننے میں یا اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ سمپل گوگل ویب سائٹ اوپن کر کے اس میں ای پے پنجاب لکھیں گے تو یہ سملر ویب سائٹ آ جائے گی. آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور سب سے رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے لاگ ان کے ساتھ چھوٹا سا ایرو کا نشان بنا ہوا ہے نیچے کی طرف. اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو 3 آپشن دے گا. اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ رجسٹر پر کلک کریں گے. تو میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے رجسٹر کیسے کرنا ہے. آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے, نام لکھنا ہے, اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. تو اس کے بعد آپ آئی ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آئی ایم ناٹ اے روبوٹ اس کو بھی سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد رجسٹر پر کلک کریں گے. تو کچھ دوستوں کا آپ کا یہ والا ایرر بھی آ سکتا ہے تو میں نے اس لیے بھی اس کو ویڈیو میں ایڈ کرنا ضروری سمجھا تاکہ اگر کسی کا کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ اس کو بھی سالو کر لے. اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے موبائل نمبر از آلریڈی ان یوز پلیز کانٹیکٹ سپورٹ ٹیم تو اس میں پریشان نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے تو سمپلی آپ نے پاسورڈ کو ریسیٹ کرنا ہے اور ان کی سپورٹ ٹیم کو کال کرنے کی یا کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ نے دوبارہ ای پے پنجاب کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور سائن ان پر کلک کرنا ہے. آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور فارگاٹ یور پاسورڈ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا جو موبائل نمبر ہے یا آپ کا جو ای میل آئی ڈی ہے جو پہلے اگر آپ نے دیا ہوگا اکاؤنٹ بناتے وقت تو آپ کو ای میل بھی آ سکتی ہے اور آپ نے جو موبائل نمبر ابھی لکھنا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر بھی آپ کو وہ ون ٹائم پاسورڈ آ جائے گا. تو ابھی میں نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھ دیا ہے اور ویریفائی موبائل نمبر پہ کلک کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو ایس ایم ایس بھی آئے گا موبائل نمبر پر اور ای میل بھی آئے گی. یہ میں ان دوستوں کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل سوئچ آف ہے یا آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور موبائل آپ اپنا گھر بھول آئے ہیں یا کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے اپنی ای میل اوپن کر کے بھی اس او ٹی پی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا اس وقت جو آپ نے ای میل آئی ڈی دی تھی اسی ای میل کو آپ نے لاگ ان کرنا ہے. تو یہاں پر ہم او ٹی پی لکھ کر ویریفائی کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ریسیٹ پاسورڈ کا آپشن آ جائے گا کہ آپ اب اپنا پاسورڈ چینج کر لیں. تو پھر آپ نے وہی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسی طریقے سے آپ نے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے اس کو کنفرم پاسورڈ میں بھی سیم لکھنا ہے اور نیچے ریسیٹ پاسورڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پاسورڈ کامیابی کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے. آپ اوکے پر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ سیم دوبارہ ای پے پنجاب کی اپلیکیشن پر جائیں گے, لاگ ان پر کلک کریں گے اور اپنا موبائل نمبر دیں گے, پاسورڈ دیں گے, نیچے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ اس کو چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے لاگ ان پر کلک کرنا ہے. آپ کی ای میل پر اور آپ کے جو موبائل ہے اس پر ون ٹائم پاسورڈ کا ایس ایم ایس آپ کو آ جائے گا اور وہ آپ نے اوکے کر کے اس کو لاگ ان کر لینا ہے. تو یہاں پر اس طرح سے اسکرین آپ کو نظر آئے گی. تو آپ نے لیفٹ سائڈ پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو چھوٹا سا ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر اس کو کلک کرنا ہے اور نیچے آپ دوسرے نمبر پر دیکھیں گے ٹرانسفر آف موٹر وہیکل. آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ موٹر سائیکل یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں پنجاب نمبر والی اس کے نمبر کو اسی ایگزامپل کے مطابق آپ ایڈ کریں گے اور سرچ پر کلک کریں گے. تو یہاں پر سیم آپ کو اونر کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا. یہاں پر انہوں نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اپنا وہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے. سیم وہی طریقہ ہے. میں دوبارہ اس پر ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. یہ طریقہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دیکھ لیا ہے. تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے, فیچ انفو پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ جو بائر ہے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. آپ نے اپنا ایمرجنسی موبائل نمبر لکھنا ہے اور جو ایڈ کا بٹن ہے ایڈریس کے سامنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اربن سلیکٹ کر کے آپ نے اپنا سارا ایڈریس سیم اسی طریقے سے فل کر کے سبمٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ وہی آپشن آ جائے گا کہ ایکسائز والے آپ کو رینڈم رجسٹریشن نمبر دیں گے اور آپ نے اسی طرح تینوں تصویروں پہ کلک کر کے تینوں تصویریں اپلوڈ کر دینی ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا یہاں پر اپلوڈیڈ سکسیسفلی. اب یہاں پر کیلکولیٹ ٹرانسفر فی کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر اس موٹر سائیکل کے حساب سے ساری موٹر سائیکلوں کی تقریباً ٹرانسفر فی سیم ہوتی ہے لیکن جو
کاریں ہیں ان کا سی سی کے حساب سے کہ یہ 1000 سی سی سے کم ہے زیادہ ہے، اس کے حساب سے ٹرانسفر فی مختلف ہوتی ہے، اور یہ آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی اس کو کنفرم کر دینا ہے تاکہ باقی دوستوں کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فی 3220 روپے ہے آج کے حساب سے، آج 9 ستمبر 2025 ہے، اور اس کا جو ایڈیشنل رجسٹریشن مارک فی ہے یہ 1000 روپے ہے۔ یہ وہ پرسنل رجسٹریشن مارک فی ہے جو اس وجہ سے لی جائے گی یا لی جاتی ہے کہ آپ کا جو پلیٹ نمبر ہے وہ اب آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اگر خریدار کے پاس پہلے سے کوئی نمبر پلیٹ ہے، اس نے پہلے اپنی کوئی پنجاب نمبر والی موٹر سائیکل یا کار بیچ دی ہے اور اس کے بعد یہ خریدنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جو ایڈیشنل رجسٹریشن مارک فی ہے 1000 روپے وہ اس کو نہیں دینی پڑے گی۔ تو یہ سسٹم خود ہی کیلکولیٹ کر لے گا جب وہ خریدار پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ شناختی کارڈ نمبر ایڈ کرتا ہے، تو پنجاب ایکسائز کے سسٹم میں اس کے شناختی کارڈ پر اگر پہلے سے ہی پلیٹ نمبر ہوگی تو وہ یہاں پر اس کو ایڈیشنل رجسٹریشن مارک فی اس سے نہیں لی جائے گی۔ تو آپ جنریٹ چلان پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ آپ کا جو پی ایس آئی ڈی ہے یہ جنریٹ ہو کے آ جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو نیچے جو آپشنز دیے ہوئے ہیں ان کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں، اپنی جو جائز کیش ہے آپ اس کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا، اور اس میں آپ اس کی ایکسپائری دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی دن کی ایکسپائری ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو یہ والا پارٹ میں نے کل بنایا تھا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 8 ستمبر 2025 کی تاریخ ہے، اور 8 ستمبر کی رات کو ہی 12 بجنے سے پہلے یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو آپ نے اسی ایک دن کے اندر اندر اس کو اس خریدار نے پے کرنا ہے، یہ ساری ٹرانسفر فی اور یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہیں تو اوپر رائٹ سائڈ پر پرنٹ کا بٹن ہے، اس سے آپ اس کی پی ڈی ایف بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ پرنٹ لینا چاہیں تو آپ اوپر ڈیسٹینیشن کو چینج کر کے اپنا پرنٹر سلیکٹ کریں گے، اور اس کے پیپر کے اوپر آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، یا اس کی پی ڈی ایف کو سیو کر کے اپنے آپ کو یا کسی کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نیچے سیو پر کلک کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسی ای پے پنجاب کی ویب سائٹ پر جب واپس آ جائیں گے تو آپ اوپر ہوم کے بٹن پہ کلک کریں گے، اور اوپر 2 ٹیبز آ رہے ہوتے ہیں، انسٹرکشنز اور مائی اسٹیٹسٹکس۔ تو آپ انسٹرکشن کے ساتھ والے مائی اسٹیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی ساری ہسٹری آ جائے گی کہ آپ نے ایز اے بائر، ایز اے خریدار، آپ نے پہلے کتنی پیسے پے کیے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، چلان کے لیے یا کسی اور وجہ سے، اور ابھی آپ کی جو ٹوٹل ڈیو اماؤنٹ ہے، جو باقی ہیں پیسے، وہ کتنے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر 3205 روپے دکھا رہا ہے، جو کہ ابھی ایک موٹر سائیکل خریدنے کے لیے ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے۔ تو آپ ٹرانسفر آف موٹر سائیکل وہیکل اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کی پی ایس آئی ڈی کی ڈیٹیل آپ کو نظر آ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پی ایس آئی ڈی، ای میل یا میسج کسی وجہ سے نہیں بھی آتا تو آپ ای پے پنجاب کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ پیمنٹ مکمل ہو جائے گی تو آپ نے وہ جو سیلر ہے، جو بیچنے والا ہے، آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ جناب میں نے اپنی طرف سے ساری پیمنٹ وغیرہ مکمل کر دی ہے۔ تو وہ پھر جو سیلر ہے، بیچنے والا ہے، وہ اپنے قریبی بایو میٹرک اس شاپ پر جائے گا اور اپنی وہ بایو میٹرک دے دے گا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، جو خریدار ہے وہ واپس ای پے پنجاب کی ویب سائٹ پر جا کر اس کا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے کہ میرے نام پر یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ نے سیم اسی طرح ای پے پنجاب کی موبائل اپلیکیشن پہ لاگ ان کرنا ہے یا ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، اور وہاں پر ٹرانسفر آف وہیکل، وہاں پہ جو وہیکل ٹرانسفر کا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، اور وہاں پر آگے اپنی موٹر سائیکل کا اور کار کا نمبر دینا ہے، اور آگے اس کو سرچ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے اونر کا نام اور اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونر کا نام اگر آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے تو وہ وہی آپ کا نام وہاں پر وہ شو کر دے گا۔ تو یہ طریقہ ہو جائے گا آپ کے چیک کرنے کا۔ تو اس کے لیے آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یا بعض اوقات 1 دن 2 دن بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ بعض اوقات کبھی کبھی سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ اونرشپ آپ کو جلدی شو نہیں ہوتی۔ تو جناب ابھی میں ویڈیو میں آپ کو وہ پروسیس سے دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ پنجاب نمبر کی موٹر سائیکل اور کار کو خریدنا چاہتے ہیں لیکن ایکسائز کی دی ہوئی سیریز میں سے کوئی گولڈن نمبر لینا چاہتے ہیں، اس کو کیسے پروسیس کریں گے، تو آئیے جناب میں وہ آپ کو ابھی اس سکرین میں دکھاتا ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ای پے پنجاب کی ایپ کے اندر یا ای پے کی ویب سائٹ کے اندر جیسے ہی ہم ٹرانسفر کا پروسیس کر رہے تھے تو یہاں پر ایک آپشن آیا تھا، ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ اٹریکٹیو رجسٹریشن نمبر۔ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا لنک دیا ہوا ہے ای آکشن پنجاب ایکسائز کی ویب سائٹ پہ، جو کہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ گوگل میں بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پنجاب ای آکشن آپ نے لکھنا ہے ویب سائٹ کے اندر، اور نیچے اس ویب سائٹ کو آپ نے تسلی سے پڑھ کے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ انڈیا والے پنجاب کے ایکسائز آفس کی ویب سائٹ نہ اوپن ہو جائے۔ یہ ہم نے پاکستان کے پنجاب کی ای آکشن کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے، اسی لیے میں نے نیچے ویب سائٹ کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں .gov.pk لکھا ہونا چاہیے۔ .pk کا مطلب ہے پاکستان۔ تو یہاں پر اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سائن اپ پر کلک کریں گے۔ لیفٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائن اپ، تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے، اپنا پاسورڈ دینا ہے، اور نیچے جو کیپچا لکھا ہوتا ہے نمبر وہ انٹر کرنا ہے، اور آپ نے لاگ ان پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو CNIC نمبر دیا گیا ہے وہ مائنس کے ساتھ ہے، اس ڈیش کے سائن کے ساتھ ہے، اور اس ویب سائٹ کا
ای پے پنجاب آپشن والا سسٹم نہیں ہے, یہاں پر ان کا اپنا سسٹم ہے. یہاں پر آپ نے درمیان میں مائنس کا سائن اور ڈیش کا سائن آپ نے لکھنا ہے, آپ نے لاگ ان پر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر آپ لیفٹ سائڈ پر سیریز دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوگا, یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں بیڈنگ اپلیکیشنز لکھا ہوا آ رہا ہوگا. تو یہاں پر موٹر سائیکل بھی ہے, موٹر کار بھی ہے, کمرشل بھی ہے, وینٹی بھی ہے, اور وینٹی کے وہ جو اپنے نام کی نمبر پلیٹس نکلواتے ہیں جیسے علی 1 ہے, علی 99 ہے, تو وہ وینٹی سیریز کہلاتی ہیں جو لاسٹ میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر نمبر خریدنا چاہتے ہیں تو موٹر سائیکل سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کار اور جیپ خرید رہے ہیں اس کا نمبر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ موٹر کار پر کلک کریں گے. تو یہاں پر میں نے موٹر سائیکل پر کلک کیا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نیچے جیسے ہی آپ سیریز پہ کلک کرتے ہیں اور موٹر سائیکل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو آپشن کا, ری آپشن کا, اس طرح سے مختلف چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیج بلینک ہوتا ہے, آپ کو یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ بھی نظر نہ آئے. تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ یہ بیڈنگ جو ہے وہ ڈیلی سٹارٹ ہوتی ہے اور شام کے وقت جب اس کا ٹائم نہیں ہوتا تو اس کا ڈیٹا یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جیسے اوپر لکھا ہوا ہے آپشن والی نیچے لاسٹ لائن میں نو موٹر سائیکل سیریز اویلیبل فار آپشن. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ری آپشن ہے, یعنی کہ یہ نمبر پہلے بھی آپشن میں آئے تھے لیکن یہ لوگوں نے خریدے نہیں تو انہوں نے ری آپشن کر دیے ہیں, دوبارہ سیل کے لیے لگا دیے ہیں. تو آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی سیریز چوز کر لینی ہے. میں یہاں پر جو موٹر سائیکل کی پلیٹ نمبر ہے وہ میں چاہتا ہوں بی ٹریپل بی آ جائے, اس کو چوز کر لوں گا اور اس کے بالکل سامنے جا کر سلیکٹ کے آپشن کو سلیکٹ کر دوں گا. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹریشن کی سٹارٹ کا وقت ہے, رجسٹریشن کب ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپشن پھر کب سٹارٹ ہوگی اور پھر آپشن کب ختم ہوگی. ان چاروں چیزوں کے ٹائم لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ان رجسٹریشن کروانی ہے اور پھر آپشن جیسے ہی اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آپشن کا جو آخری 20 سے 25 منٹ ہوتے ہیں وہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے لاگ ان کر کے رکھنا ہے اور آپشن کے جو آخری 20-25 منٹ ہیں لوگ اس پہ بیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے 6000 لکھا ہے تو اگلا بندہ اس کو 7000 لکھ دے گا, اگلا بندہ 8000 لکھ دے گا. تو یہاں پر میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آپ واقعی اس نمبر کو خریدنا چاہتے ہیں اور آپ تھوڑے بہت زیادہ پیسے لگا سکتے ہیں تو آپ اچانک سے تھوڑا سا جمپ دے دیجیے گا پرائس میں. اگر فرض کریں آخری بندے نے 7000 پہ لکھا ہوا ہے تو آپ آخری جیسے ہی 1 منٹ رہ جاتا ہے یا آدھا منٹ رہ جاتا ہے, آدھے منٹ سے زیادہ نیچے انتظار نہیں کرنا, کیونکہ بعض اوقات وہ ویب سائٹ کلوز ہو جاتی ہے, آپشن بند ہو جاتی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ آخری 15 سیکنڈ تک آپ نے, اگر پہلے والے بندے نے 7000 لکھا ہے تو آپ اس کے اوپر جمپ کر کے 12000 لکھ دیں یا 15000 لکھ دیں, کیونکہ یہ پھر درمیان میں تھوڑی سی بڑی پرائس کا گیپ آ جاتا ہے. تو وہ جو بیچ میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اکثر چھوڑ جاتے ہیں کہ چلیں اچھا کوئی نہیں یہ نمبر جانے دیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی من پسند کا نمبر چوز کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے تو جو رجسٹریشن مارک آپ نے سیریز پیچھے چوز کی تھی اور اس کے اندر جو نمبر چوز کیا تھا آپ نے 2222, اس کی جو ریزرو پرائس ہے وہ یہ ہے, یعنی کہ 14700 روپے سے یہ بیڈنگ سٹارٹ ہوگی, اس سے اوپر جائے گی. تو اس سے اوپر یہ 20000 بھی جا سکتی ہے, 25000 بھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے چیسی نمبر لکھنا ہے اس موٹر سائیکل کا یا اس گاڑی کا, اور پھر اس وہیکل کے اونر کا نام لکھنا ہے جو اس وقت اس موٹر سائیکل کا یا اس گاڑی کا اس وقت جو اونر ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے, اور پھر نیچے اپلائی پہ کلک کر دینا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے بیڈنگ کے لاسٹ میں اس کا وہ دیکھنا ہے, آپ نے بیڈنگ کو ون کر لینا ہے. یہ میرے پاس پہلے سے پرانا اسکرین شاٹ پڑا ہوا تھا, ہونڈا CG125 کے اوپر میں نے نمبر لگوایا تھا, تو یہ اس کا نظر آ رہا ہے. تو AYR 2500 یہ نمبر میں نے اس وقت خریدا تھا اور میں یہ بیڈنگ جو ہے وہ میں جیت گیا تھا. تو یہ نمبر میں نے اپنے بھانجے کے لیے خریدا تھا آپشن سے, تو یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دکھا دیا ہے. تو ای آپشن کی ویب سائٹ پہ ونرز کی جیسے ہی لسٹ آ جائے گی تو آپ اس کے بعد دوبارہ اپنا اسٹیٹس وہ جو ای پے پنجاب کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ساتھ ہی وہ جو بیچنے والا ہے اس موٹر سائیکل اور کار اونر کو اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ اب جا کر بایو میٹرک اور وہ چیزیں دے سکتے ہیں. تو وہ جو بیچنے والا ہے وہ جائے گا قریبی کسی دکان میں اور وہ جا کر وہاں پر بایو میٹرک دے دے گا, اور اس کے جو موٹر سائیکل اور کار پر جو نمبر لگا ہوگا وہ اسی اونر کے شناختی کارڈ کے نام پر رہ جائے گا, اور جو خریدار ہے اس کو اسی گاڑی کے جو چیسی نمبر ہے جو اس کے پاس ہے موٹر سائیکل اور کار جو وہ خریدنا چاہتا ہے اس کے اوپر اس کی مرضی کا چوائس کا وہ گولڈن نمبر لگ جائے گا. میں ان دوستوں کی بات بھی کر لیتا ہوں کہ جو بیچنے والا ہے یا خریدار ہے وہ پاکستان سے باہر رہتا ہے اور اس کو بایو میٹرک کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کل تو یہی ہے کہ اس کو پاکستان آنا پڑتا ہے اور پھر وہ اپنی بایو میٹرک دے گا تو وہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے یا خرید سکتا ہے. لیکن ایک اچھی خبر آنے والے دنوں کی یہ ہے کہ نادرا بہت جلد پاکستان سے باہر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بایو میٹرک کا نظام شروع کرنے والا ہے. اب جو دوست بھی پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ اپنی پاکستان ایمبیسی میں جا کر اپنا جو شناختی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے اس کو رینیو بھی کروا لیتے ہیں. تو وہیں پر وہ لوگ گاڑیوں کی خرید و فروخت کی بایو میٹرک کا نظام بھی متعارف کروانے والے ہیں, یہ سننے میں آیا ہے. تو جیسے ہی یہ نظام آ جائے گا 1 مہینے میں 1.5-2 مہینے میں, ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو وہ جتنے دوست پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہوگی. یہاں پر آپ تصویر میں ایک ہونڈا CG125 دیکھ رہے ہوں گے جس کا نمبر 99 ہے, گولڈن نمبر ہے. تو بہت سارے لوگوں کا یہاں پر آج کل کیا پرابلم ہے کہ میں کسی سے یہ موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہوں یا آلریڈی یہ موٹر سائیکل یا اس طرح کے گولڈن نمبر والی کار میرے پاس ہے پنجاب نمبر کی, تو میں اس نمبر کے ساتھ اپنے اس کو ٹرانسفر کروانا چاہتا ہوں. تو اس کا ابھی تک فی الحال پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ای پے اپلیکیشن میں آن لائن کوئی طریقہ متعارف نہیں کروایا, اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ایک بیان حلفی جو ہے یہ لوگ اس کی اجازت دے دیں گے کہ جو بیچنے والا ہوگا وہ اپنی طرف سے ایک بیان حلفی
लिख कर देगा, आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। वो उसमें लिखेगा कि जनाब ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये मेरी गाड़ी है, ये इसका नंबर है, ये इसका चेसी नंबर है, इंजन नंबर है, वो सारी चीजें लिख देगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना एड्रेस, और नीचे उस बंदे की मालूमात भी लिख देगा कि जनाब ये खरीदार है, मैं अपनी मर्जी से अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी इस नंबर के साथ इस बंदे को देना चाहता हूँ। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसको हम एफिडेविट भी कहते हैं इंग्लिश में, और बयान हल्फी भी कहते हैं, जिसको एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। और ये पंजाब में अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आपको पता है पंजाब में ये सिस्टम 1 हफ्ते से अभी शुरू हुआ है, और बारिशों का सिलसिला भी बहुत ज्यादा है, लाइट का भी प्रॉब्लम है। तो अभी ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा मजीद इंशाल्लाह। और उसके अंदर फिर ये एफिडेविट बयान हल्फी का जैसे ही सिस्टम ऑन हो जाएगा, तो फिर जो बेचने वाला है और खरीदार है उनको एक्साइज ऑफिस जाकर रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर एक्साइज ऑफिस वाले उसी नंबर के साथ उसको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी खबर है नहीं, लेकिन जैसे ही ये कोई सिस्टम आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये एफिडेविट इस्लामाबाद के लिए भी एप्लीकेबल होगा और पंजाब के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आप सुनने में आया है कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद में सेम इसी एफिडेविट को यूज करके कुछ मोटरसाइकिल और गाड़ियों को ट्रांसफर करवाया है नंबर के साथ। तो अब आप दोस्त कमेंट सेक्शन में इसकी रहनुमाई करेंगे, इसके बताएंगे कि क्या वाकई इस्लामाबाद में बयान हल्फी के साथ नंबर प्लेट पर जो लगा हुआ नंबर है वो साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। मेरे चैनल पर, मेरी प्रोफाइल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं एक्साइज के हवाले से। एक वक्त में एक शनाख्ती कार्ड पर हम कितनी मोटरसाइकिल और कितनी कारें रख सकते हैं। क्या मेरी मोटरसाइकिल और कार पर पहले से इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है तो क्या मैं पंजाब का या कराची का, सिंध का नंबर लगवा सकता हूं? या मेरी मोटरसाइकिल पर पहले से कराची का, सिंध का, पंजाब का नंबर लगा हुआ है, मैं उसको इस्लामाबाद का नंबर लगवा सकता हूं? यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं बता दूं, 1981 के बाद इस्लामाबाद को एक अलग कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था, और इस्लामाबाद का अपना एक्साइज का कानून है, अपना निज़ाम है। और हम ऐसी मोटरसाइकिल और कार जिसके ऊपर इस्लामाबाद का नंबर लगा हो, हम उसके ऊपर पंजाब का नंबर नहीं लगवा सकते, हम उसके ऊपर सिंध का नंबर नहीं लगवा सकते। और इसी तरह वो मोटरसाइकिल और कार जिस पर पहले से सिंध का नंबर लगा हुआ है, पंजाब का नंबर लगा हुआ है, हम उसको चेंज करके इस्लामाबाद का नंबर नहीं लगवा सकते। अगर आपने बिल्कुल नई मोटरसाइकिल और नई कार खरीदी है और आपके शनाख्ती कार्ड पर इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं है, जो कि एक शर्त होती है, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी वीडियो है जिसमें वो बंदा जो इस्लामाबाद का रिहायशी ना हो, रिहाइश से मुराद चाहे वो रहता इस्लामाबाद में हो लेकिन उसके शनाख्ती कार्ड पर इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं है, तो वो बंदा इस्लामाबाद वाला नंबर अपनी नई खरीदी हुई मोटरसाइकिल और कार पर कैसे लगवा सकता है। तो वो मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप स्क्रीन पर मेरी फेसबुक का आईडी देख रहे होंगे, MAHMOODBHAIII। आप इसको सर्च करेंगे, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल आ जाएगी, और इनबॉक्स में भी आप मुझे ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और आखिर पर मैं एक और अहम चीज़ बता दूं, मैं कोई एक्साइज का नुमाइंदा नहीं हूं, एक्साइज का कोई एजेंट नहीं हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक्साइज में होते हैं। मैं अपने शौक के तौर पर और आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक भी करें, नीचे अपने सिटी का नाम कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।